پڑھائی اور لکھائی کی مہارت. حاصل تعلم. حوالوں کے ساتھ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں. عزیز طلبہ، ہم حوالوں کے ساتھ نظم کے اشعار کی تشریح کرنا سیکھ چکے ہیں اور اس حوالے سے کئی سرگرمیاں کر چکے ہیں. اس سبق میں بھی ہم نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کی سرگرمی کریں گے. سوال نمبر 3. ذیل کے اشعار تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر میں مختلف حوالوں سے آئے ہیں. ان اشعار کی تشریح متعلقہ حوالوں سے کیجیے. عزیز طلبہ، اشعار کی تشریح سے پہلے سوال نمبر 3 کے تحت دیے ہوئے اشعار غور سے پڑھیں. بعد ازاں ان اشعار کی تشریح کریں. میں آپ کے سامنے اشعار کی تشریح کر دیتی ہوں. کشمیر مسلم قوم کی پہچان ہے اور اسے قائد اعظم نے پاکستان کی شہرگ قرار دیا تھا. یعنی جس طرح شہرگ زندگی کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کشمیر بھی پاکستان کے لیے زندگی کا نشان ہے. کشمیر مسلم قوم کی آنکھوں کا نور ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے. علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے جس علیحدہ وطن کا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر پاکستان کی صورت میں نکلی. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے نام میں کاف کشمیر کو ظاہر کرتا ہے. اس اعتبار سے کشمیر گویا علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی تعبیر کا ایک لازمی حصہ ہے. کشمیر ہم سب کا ہے. افسوس، ہمارا پیارا کشمیر آج غلامی کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. حاصل تعلم. کشمیر کے حوالے سے شاعر کا پیغام بیان کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی نظم کے مرکزی خیال سے مراد وہ پیغام ہے جو شاعر نظم کے ذریعے سے اپنے پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم نظم یہ تیرا کشمیر ہے اور یہ میرا کشمیر ہے کا مرکزی خیال لکھیں گے تو گویا ہم نے شاعر کا نظم کے حوالے سے پیغام پہنچا دیا ہے. تو آئیے پھر سرگرمی کریں. سوال نمبر 4. شاعر کا پیغام سمجھتے ہوئے نظم یہ تیرا کشمیر ہے اور یہ میرا کشمیر ہے کا مرکزی خیال لکھیں. حاصل تعلم. رسمی اور غیر رسمی خط لکھ سکیں. عزیز طلبہ، رسمی اور غیر رسمی خط کیسے لکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہ صرف جانتے ہیں بلکہ خط لکھنے کی سرگرمیاں بھی کر چکے ہیں. اس سبق میں بھی خط لکھنے کی سرگرمی کرتے ہیں. سوال نمبر 5. اپنے بڑے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے اپنی تعلیمی صورتحال سے آگاہ کیجیے.